السلام علیکم۔ آج میں صحن میں کیمرہ لا کے میں نے کہا ذرا آواز، مجھے پتہ ہے آواز کی کمپلین بہت ہے، یا تو میرے اس فون میں بھی کوئی ایشو ہو گیا کہ جو ساؤنڈ جو ہے نا، پتہ نہیں سائٹوں سے کون سا ساؤنڈ یہ کیچ کر لیتا ہے، شاں 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 کی اس قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ خیر انشاءاللہ بہت جلد، جیسا کہ میں آپ کو وہ امید دلاتا رہتا ہوں، لیکن ہے کہ کوئی سلسلہ سا بن نہیں رہا۔ کراچی سے وہ آنا تھا میرا مائکرو فون کہہ لیں وہ، لیکن وہ نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ حیدرآباد کا بھی پروگرام شاید آج ہی ہو، تو دیکھیں گے حیدرآباد کی مارکیٹ میں اگر مل جائے تو، تاکہ اس میں لگاؤں اور اپنے ادھر لگا لیا تو کم سے کم میری آواز تو صحیح جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ چلیں خیر، تو ابھی میں واک سے آ رہا ہوں، یعنی 1 گھنٹہ واک میری فکس میں نے کی ہوئی ہے، 5:30 سے 6:30 یا 6 سے 7۔ آج میں 6 بجے گیا، 5:45 بجے گیا تو 7 بجے، سوا گھنٹہ واک کر کے ابھی گھر پہنچا۔ تو صحن کی طرف آیا، میں نے کہا یہاں صحن کے اندر کھڑے ہو کے میں نے کہا شاید آواز زیادہ صحیح چلی جائے۔ کوئی یہ 2-4-5 دن پہلے حیدرآباد ہم گئے، موٹر سائیکل کی ضرورت ہے بائک کی مجھے، کیونکہ یہاں سے جو پارک پہ واک پہ جانا، جو چھوٹی جگہ ہیں جہاں جانے کے لیے کار نکالنا، مین روڈ ہے، گیٹ کھولو کار نکالو پھر واپس آؤ کار اندر، بہت بڑا ہیڈیک ہے یہ۔ اور دوسرا شہر میں ہمارا اپنا سٹی میں بہت اتنا کنجسٹڈ ہوتا جا رہا، اور کچھ کنسٹرکشن روڈ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، بن رہا، اس کی وجہ سے بھی ایسی صورتحال ہے کہ آپ شہر میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ کار کوئی لے کے جانا کوئی اچھا وہ ہے، پھنستے ہوئے پتھروں میں سے اس میں سے، تو وہ بھی میں بڑا احتیاط کرتا ہوں۔ تو اب ایک آپشن بچتا کہ چھوٹے کام کے لیے یہاں جانا ہے، کہیں شہر چھوٹی سی کوئی چیز پک کرنی ہے یا کوئی، تو اس کے لیے موٹر سائیکل ہی ایک ایسی، یار مکھی کہاں سے آ گئی، ایک ہینڈی چیز ہے جس سے آپ آسانی سے ٹریول کم سے کم کر سکتے ہیں۔ رکشے پہ مجھے جمپ لگتا ہے، وہ چنچیاں جو ہیں وہ تو بالکل پھٹے ہیں، اس میں بھی بہت جمپ لگتا ہے۔ تو گھوم پھر کے موٹر سائیکل کی جب بات آئی تو موٹر سائیکل بھی وہ چاہیے تو تھوڑی ہیوی ہو۔ پہلے میرے پاس YBR یامہا کی 125 YBR وہ تھی جی، اچھی تھی، آف روڈ اس کا سارا سسٹم تھا، تو وہ بڑا اسٹرانگ اس کے شاک تھے، اچھی تھی وہ، خیر میں نے دے دی تھی، یہ 2 سال ہو گئے، سال کو ہو گیا جب دے دی تھی میں نے، جب جا رہے تھے تو اب جب میں نے پلان کیا تو میں نے کہا اب ایک تو YBR گاڑی وہ بہت اچھی، اس سے ہٹ کے پھر میں نے جو ادھر ادھر جو مجھے تھوڑی سی پسند بھی ہوں اور اس کے حساب ضرورت کے حساب سے بھی پوری ہو۔ دیکھیں میں نے بتایا کہ جو 70 ہے، یہ جتنے بھی اس کی یہ جو یہ چھوٹی ہیں، اس میں ذرا سا کھڈا ہوتا ہے، ایسا جمپ لگتا ہے، اور اسی 70 میں مجھے جو جمپ لگا تھا، جو میرا ٹیل بون کا ایشو کوئی 5-6 سال تک چلتا رہا، وہ ایک کھڈے کے اندر اتنی زور سے پڑی کہ میں اچھل کے، اور پیچھے جو اس کا لوہے کا اسٹینڈ پکڑنے کے لیے ہوتا اس کے اوپر گرا، جس کی وجہ سے میری وہ ٹیل بون کی تقریباً 5-6 سال تک، ایون میں جہاز میں بھی جب یہ ٹریولنگ ہو تو میں ٹیوب میری وہ پھلا کے وہ نیچے رکھتا تھا، اس کے اوپر بیٹھتا تھا جہاز کے اندر۔ آپ اندازہ کریں، یہ روڈ کو تو چھوڑ دیں آپ، یار یہ مکھیاں تنگ کر رہی ہیں۔ چلو، تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی گاڑی وہ میری ضرورت نہیں پوری کرتی، اس کو ہینڈلنگ میں تو مجھے آسانی ہوگی، اس کو اگر سنبھالنا کرنا جس کو کہتے ہیں اس میں تو آسانی، لیکن جمپ کے حساب سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کوئی 100 کی اسپیڈ سے جانا، سلو پہ چلے گئے، تو اس کے لیے چاہیے ہیوی بیگ۔ تو دوسری جو بائک میرے ذہن میں آئی وہ سوزوکی کمپنی کی 150 GS 150، وہ ابھی دسمبر 22 کے بعد وہ اینڈ ہو گیا، وہ ماڈل انہوں نے بند کر دیا، اب آگے نہیں آ رہا، مزید فردر بند ہو گیا، یعنی 23 کے پہلے مہینے سے وہ ماڈل آ ہی نہیں رہا۔ بہت سارے لوگوں نے بک کر کے رکھی ہوئی تھی، یا جن کو انفارمیشن ہو جاتی ہے یہ شارٹ ہونے والا مارکیٹ سے اب نہیں آئے گی، تو انہوں نے جو رکھی ہوئی ہیں، اب وہ ہم جب 2-3 دن پہلے حیدرآباد گئے تو یہ مل رہی ہے، لیکن وہ 22 کا ماڈل، یعنی دسمبر 22 تک ان رجسٹرڈ، اور آپ وہ کہلائے گا بائک کا، بے شک آپ رجسٹریشن 23 میں کرا لیں، لیکن وہ 0 میٹر بھی ہیں اور تھوڑی چلی ہوئی بھی لوگوں کے پاس، انہوں نے لے کے اپنا ذخیرہ کیا ہوا تھا، تو وہ بیچ رہے اپنی من مانی پرائز کے اوپر۔ تو وہ والی جو گاڑی ہے اس کی اس وقت نیو کی پرائز 4,80,000 مجھے جو حیدرآباد میں ملی، جو کم سے کم جو ملی، ورنہ 90 بھی کہہ رہے تھے، 5 بھی کہہ رہے تھے، 4,80۔ اور اس کا جو نیا ماڈل جس کو ہم کہیں، جس کو ذرا تھوڑا سا انہوں نے اسپورٹی ٹائپ کا بنایا، اچھا خوبصورت ہے، اس کو انہوں نے کہا GR 150، اور وہ کہتے ہیں جی تھائی لینڈ کا امپورٹڈ، یہ تھائی لینڈ میں اسمبل ہو رہا ہوگا، یہ بن رہا ہوگا، جو بھی ہے، تو وہ مشہور ہے اس کے لیے کہ وہ تھائی لینڈ والا جو، تو وہ لیٹسٹ ماڈل وہ ہے، اس کی شکل و صورت بھی اچھی ہے،
تو جب وہ یہ اصل اسٹوری جو بات تھی وہ یہ تھی 4 دن 5 دن پہلے جب ہم گئے تو کچھ چیزیں ایسے انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ میں نے اس کا یوز ایک تھی کتنی 800 کلومیٹر چلی ہوئی. اب وہ ایک الگ ایشو ہے یہاں کہ میٹرز کو پیچھے آگے کرنا. ہم تو میں تو اس کو یہ لے رہا ہوں کہ 800 جسٹ 8000 نہیں 800 کلومیٹر چلی ہوئی. تو وہ 800 دکھنے میں بھی لگتی تھی کہ وہ بالکل اس ٹائر بھی نیو ہر چیز میں کوئی اس میں ایسا نہیں لگ رہا تھا. تو وہ اس بندے نے کہا چونکہ یہ یوزڈ ہے تو یہ ہم آپ کو کتنے کی دے دیں گے 440 کی. تو وہاں سے ہماری نیگوشیشن چونکہ یوز تھی تو میں نے بھی اپرچونیٹی اس کی لینی چاہیے. میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے اس سے بارگیننگ کرتے ہیں. تو وہ بارگیننگ کرتے کرتے وہ جو 440 کی دے رہا تھا 4,40,000 کی تو وہ 4,25,000 پہ آ گیا. 4.25 لاکھ میں اس نے کہا جی میں دے دوں گا. لیکن یہاں ابھی بھی مجھے میں ادھر ادھر دوستوں سے تھوڑا سا ٹچ میں تھا معلومات کر رہا تھا تب تو مطلب یہ بھی اس میں اچھا خاصا اس کو پروفٹ ہے کیونکہ اس نے جب لی ہے یا یہ 6 مہینے پہلے بھی اگر اس نے لی تو وہ ابھی بھی 1 لاکھ ان کی قیمتیں پیچھے تھیں. تو اب وہ 1 لاکھ تو ہم نے کہا چلو اس کا پروفٹ تھوڑا یہ اس کا کم کریں. تو میں بھی اڑ گیا ادھر. وہ 25 پہ 425 میں نے کہا 420. یہاں سے میں نے کہا سوچ لو ہم ابھی چونکہ میں بات زبان سے نکال چکا تھا. میں نے کہا اگر آپ نہیں دیتے 420 کی تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے میرپور خاص اور پھر گاڑی آپ رکھیں بے شک آپ کی چیز آپ کی مرضی نہیں دیں. تو وہ بندہ بھی تھوڑا سا نرو کا پکا تھا تو اسٹرانگ اس پہ رہا. بولا نہیں جی مجھے تو پھر پیسے نہیں بچیں گے. میں نے کہا نہیں پیسے بچیں گے آپ کو تھوڑا پروفٹ کم ہوگا آپ دے دو مجھے. خیر تو وہ کرا کے وہ ہماری اسی پہ میں بھی آ گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہم گاڑی میں بیٹھے کار میں واپس آ گیا میرپور خاص. اس کی اس بات کو میں نے ایسے ہی شیئر کیا آصفہ سے وائف سے ماما زید ان سے بات ہوئی. اب میں نے کہا ایسے ایسے کل حیدرآباد آج ہم گئے تھے تو اس میں یہ اتنی سی بات پہ یہ جو ہے نا ہماری ڈیل رہ گئی. کہنے لگی کمال ہے اب اتنے کا پیٹرول پھونک دو گے دوبارہ جاؤ گے. میں نے کہا وہ ایک الگ بات ہے. کچھ بات چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں جب پھنس جاتی ہیں تو پھر میں نے پیٹرول کا نہیں دیکھا کہ بعد میں جائیں گے پیٹرول اترے پھر لگ جائے گا کوئی بات نہیں. لیکن نہیں لی. میں نے پھونک ماری ادھر آصفہ کے کانوں میں. اس نے ظاہر سب بچوں کے کانوں میں پھونک مار دی بالکل سب کو ایسے ایسے دیکھو تمہارے باپ کے کام دیکھو یہ دیکھو. اور ذرا سے پیسے میں وہ جیپ بن کے واپس آ گیا اور اس نے خریدی نہیں کہ بھی 5,000 کا فرق تھا اور اس میں یہ حیدرآباد جا کے اور واپس آ گیا. اب وہاں کے بچے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ تو کہ 5,000 انہوں نے فٹ یوں کر کے کیلکولیشن کر کے دیکھا یار 5,000 کا یا 10,000 اور 10,000 کا 10,000 روپیز. تو انہوں نے 10,000 روپیز بولا یہ ڈالر اس کی وجہ سے پاپا گاڑی چھوڑ کے لو جی. وہ اسی رات سے وہ ان کے ایک کا میسج دوسرے کا میسج میں پیسے بھیج رہا ہوں کدھر پیسے بھیجوں کیسے کر رہا ہوں اس کے تھرو بھیجوں کہ بینک کے تھرو بھیجوں. وہ میرے پیچھے لگ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے آپ نے وہ گاڑی جو ہے اب وہ اچھا یہ جو ماڈل میں کہہ رہا ہوں یہ GS جو پہلا ماڈل چلا آ رہا کوئی 5-7 سال سے وہی شیپ وہی سوزوکی میں جن کو پتہ ہے ان کو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ GS والا کون سا تھا. یہ جو ہے GR یہ لیٹسٹ جو انہوں نے اسپورٹی ٹائپ کی شکل بنائی اور تھائی لینڈ کا امپورٹڈ ہے تھائی لینڈ سے. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جب ان کو بات ہوئی تو وہ ساتھ ہی میں نے تصویریں ایسی بھیج دی. تو وہ جو بچے پیچھے لگے اب کل فائنل اس کو میں کروں کہ رات کی اچھا ادھر غیر کہنے لگا میں پیسے بھیجتا ہوں آپ جو ہے وہ نیا ماڈل اب وہ لے لیں آپ نہیں. اچھا اس نے یہ کہا کہ یہ آپ اتنا سا آپ نے فرق کی وجہ چھوڑا آپ لے لیں اور بلکہ اس کی بھی یوز نہ لیں اس کی بالکل برانڈ نیو والی لے لیں. چلو وہ اس کو تو میں نے ٹال ٹول کا ادھر ادھر کر لیکن بہرحال میں خوش بڑا اندر سے ہوا کہ چلو بچوں کو اتنی فکر تو ہے بہرحال. اس کے بعد سے رات اسامہ ہمارا جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی میری طرح جب بات شروع کرتا پھر چھوڑتا نہیں بندے کو. میں رات ہماری اتنی اب میں نے کہا بھائی مجھے میں لے لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں اب اس نے طے یہ ہوا وہ کہتا نہیں سے آپ اس کی وجہ سے اتنی سے پیسے چھوڑ کے اس کا مطلب آپ کے پاس کیش کی شارٹیج ہے جو آپ اتنا وہ. ارے میں نے کہا نہیں شارٹیج بھائی یہ ہماری کچھ دماغ کی شارٹیج ہے. اس قسم کی حرکتیں ہم لوگ اس عمر میں بندے کرتے. اور میں اڑ گیا میں نے کہا نہیں دینے بھائی بھی تم 20 کی دینی تو ابھی لو پیسے ہمارے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تو کوئی بات نہیں. لیکن رات پھر فائنلی اس نے کہا نہیں بابا یہ بس یہ ڈن ہے اب اس میں نے آپ سے پوچھنا نہیں ہے. اب جو نئی گاڑی آپ اچھا ان کو پسند وہی آئی جو تھائی لینڈ کا امپورٹیڈ 150 GR جس کو کہتے ہیں نیا ماڈل نیا شیپ اسپورٹی شیپ. تو 150 جب کہتے ہیں تو 150 cc ہے یعنی اس کا انجن کی جو ہے وہ 150 cc کو. تو چلیں اس کے اوپر ہو کے
رات میں فائنلی ہو گیا. پھر مجھے ظاہر ہے پھر میں ہم ہی بھرنا پڑا. آصفہ بھی کہنے لگی کہ اس کو جب ایک بچہ اتنے شوق سے تمہیں وہ آفر کر رہا تو تم نو 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 کیے جا رہے. تو رات پھر یہ اس نے کہا جی یہ اب میں وہ جو پیچھے والے ماڈل کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں بھیج رہا, میں پوری یہ نئی گاڑی یا میری طرف سے میں آپ کو بس گفٹ دے رہا ہوں اور مجھے پیسے بتا دو کہ میں نے کہا نہیں پیسے ایسے نہیں بھیجو, کوئی ضرورت نہیں ہے, جب یہ ماما تمہاری آئے گی ان کے ہاتھ میں بے شک بھیج دینا, لیکن ابھی میرے پاس ہیں. تو یہ ایک وہ چیز تھی جس سے دیکھو پیسے میرے پاس ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں, شکر اللہ کا میں جا کے لا سکتا, لیکن بس آ گیا. اس سے بچوں کو کی ذہن ان کا ذہن کیا عکاسی کرتا ہے, وہ آپ کو وہ اصل فیلنگس ہے جس کی وجہ سے میں مطلب اتنا خوش اور ایکسائٹیڈ. ابھی میں واک سے آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں. یہ دونوں بیٹے کمپٹیشن میں ہو کے تو فائنلی پھر میں نے کہا اسامہ چلو ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زید جویل کے نام سے بھی وہ کام کرتا ہے, ان کا اکاؤنٹ بھی ہے, انسٹاگرام بھی, ٹک ٹاک بھی, تو آپ جا کے دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. ویسے موسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ 95% لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ جویلر ہے, زید جویل کے نام سے اس کا بزنس ہے. اگر آپ چاہیں تو ان سے جو بھی آگے فردر معلومات ہو. لیکن فی الحال میں بہت خوش ہوں, اور آج انشاءاللہ ابھی ناشتہ واشتہ کر کے تو میں تیاری کریں گے. تو میرے دوست کے بچے ہیں تو وہ ڈرائیو کر لیتے ہیں, میں یہ ہوتا کہ میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں, اور پھر وہ ذرا ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے ذرا کہ اے دے. چلو سارا گارڈ تو اللہ ہی ہے, لیکن ہے کہ چلو 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں, پیسہ بھی اگر بندے کے ہاتھ میں ہو. تو آج انشاءاللہ ہم جا کے وہ نیا والا ماڈل, اور دوسرا یہ کہ اس کو لے جانے کا پرپز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بچہ, میں کار لے کے چلا کے واپس آ جاؤں گا, وہ میرے دوست کا بیٹا جو جاتے ہو تو چلو کار وہ چلا گا, واپسی میں وہ موٹر سائیکل چلا کے میرے کو خاص تک وہ پہنچا دے گا. تو یہ خبر ہے آج تک اب تک کی. اور ابھی یہ ویڈیو تو میرا خیال شاید آج نہیں لگے گی, لیکن اگر آج لگے گی یا کل لگے گی, آج اگر لگ جاتی ہے تو اگر آپ کا کوئی سجیشن ہو کہ یہ نہیں یہ اور یہ زیادہ اچھی ہے اور یہ, یا ان دونوں میں سے جی آر اور جی ایس بند ہو گیا 22 دسمبر سے, دسمبر 2022 سے, اب 23 میں نہیں آ رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ریلائبل یا زیادہ بیٹر ہے یا نئے والا ماڈل؟ تو یہ رائے دے سکتے ہیں اگر میں نے اس کو اگر میں نے اس کو آج ہی اپلوڈ کر دیا. نہیں تو پھر ٹائم نہیں ہوگا, کیونکہ میرا پلان ہے کہ آج انشاءاللہ جائیں گے, جا کے گاڑی لے کر آئیں گے. تو اور یہ گفٹ ہوگا میرا اسامہ زید, بڑا بیٹا زید جویل, اس کی طرف سے. تو تھینک یو ویری مچ میرے بچے, میں بڑا سردار بہت خوش ہوا آپ کی اس آفر سے. ویسے آفر کھان بھی ہوئے یا کوئی اتنا نہیں ہوئے, چھڑتا میں کوئی نہیں ہوں, وہ تو میں چکر وکر تھوڑی ماں نو دیتے, مینو اسے کر کے چکر انہیں میں دیتے, میں کہ چلو کوئی نہ کوئی تو آفر کرے گا, من لیں گے, ایکسیپٹ کر لیں گے. آفر ایکسیپٹ کرنے سے کتنا ٹائم لگتا, تو بس انشاءاللہ انجوائے کریں گے, اور پھر انتظار کریں گے کہ اسی بائک کو جب آپ لوگ کبھی آؤ تو پھر آپ لوگ بھی چلاؤ, تو اصل تو انجوائمنٹ پھر ہوگی. ٹھیک ہے نا, چلیے اتنی کافی شیئر ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ آپ کو فردر میں کروں گا. اللہ حافظ. تھوڑی دیر سے اس کو کھول رہا ہوں, یہ رات کے بج گئے ہیں تقریباً 9, تو میں نے 11 بجے رکھا تھا, اس کا مطلب 10 گھنٹے میں باہر تھا, ابھی باہر سے آیا ہوں. تو میرا خیال 8 گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں اس کے گرمیوں میں. تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو اس میں کہیں کھٹاس پیدا ہو جائے, لیکن چلیں بسم اللہ کر کے آپ کو اس کی شکل و صورت میں دکھاتا ہوں. پھر اس کو فریج میں رکھوں گا. ابھی اس کو میں تھوڑا سا یعنی ٹلٹ کرتا ہوں تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ یہ جمع ہوا ہے کہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, اگر میں یوں اٹھا رہا ہوں تو شو ہو رہا کہ پکا جمع ہوا, اور زیادہ اس کو دکھانے کے لیے یہی چمچ پھر میں کھا جاؤں گا اگر دیکھا جائے تو. یہ ماشاءاللہ دیکھیں, یہ دیکھیں بالکل پکا سالڈ قسم سے جمع ہوا. لیکن اب تھوڑا سا اس کو میں لے کے چیک کرتا ہوں کھٹا ہوا تو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو میں فریج میں رکھ دوں گا تاکہ کوئی زیادہ فردر کھٹاس نہ پیدا ہو, اور پانی لیکوڈ ٹائپ کا. یہ چمچ یہ دیکھیں میرے منہ کو لگانے, اس کو دوبارہ اس میں نہیں رکھیں. یہ ٹوٹکا ہم نے اپنی امی سے بیوی سے سنتے تھے کہ یہ جھوٹا جیسے کہتے ہیں, منہ کو لگ کے اس میں رکھو گے اس میں پانی زیادہ بنے گا, بولا اس میں دوبارہ چمچ اس میں نہیں رکھو. تو ویسے بھی اس کے حساب سے بھی ہائیجینک نہیں ہے یہ, اس کے حساب سے بھی ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اب اس کو میں فریج میں رکھتا ہوں. میں نے کہا بتا دوں, شیور کر دوں کہ فریج میں رکھ دیا, ماشاءاللہ بالکل سیٹل ہے. اور اب ٹھنڈا ہونے کے اور زیادہ آپ کو یہ صبح جب دیکھیں گے تو بالکل یہ سالڈ جمع ہوا اور زیادہ ہوگا, تھک ہو جائے گا یہ. تو چلو کل کی کل دیکھیں گے. جی آج صبح ابھی میں نے فریج سے اس کو نکالا, میں نے کہا آخری
चलो ये मेरी वो जो भी टिप है, रेसिपी है, कुछ भी है, कंप्लीट हो जाए। ये देखें, ये वो टुकड़ा जहाँ से कल मैंने थोड़ा सा वो निकाला था और चेक भी किया था, चलो उसको छोड़ देता हूँ। यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये कितना थिक और कितना वो गाढ़ा है। आप ये देखें, ये अगर ऐसा भी किया तो ये देखें, अब भी शक में इसमें से तो वो मैंने खाना भी अभी सुबह। अब माशाल्लाह देखें इसकी ले। अच्छा, बहुत से लोगों ने वो मुझे उसका दिया हवाला, भाई वो ठीक है, आपकी बात सही है। कच्चा जो बर्तन कनाड़ी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिट्टी वाला, उसमें ज़्यादातर ये जमाते हैं। आपको पता ही है, अकेला बंदा जब जो रह रहा, फिर वही छड़ियाँ दियाँ हांडियाँ, तो फिर इस तरह नहीं होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी में डालो, उसमें ठीक है, ये बात गलत नहीं है, उसमें और ज़्यादा अच्छा जमता है। तो चलिए ठीक है, ये इतना मैं खाऊंगा। इसको मैं बर्तन में उसमें देखूंगा कि शीशे का बर्तन मिले तो उसमें शिफ्ट करके रख दूँगा। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि स्टील एलुमिनियम इसमें इस किस्म की कोई चीज़ ज़्यादा देर न रखें। तो चलिए, डन हो गई मेरी रेसिपी। आप बताएं आपको कैसी लगी है, तो देख लें, आपको सामने नज़र आ रही है। अच्छा, अभी एक फार्मूला वो बाबा रिजवान जो है शेफ़, उनके एक वो इसमें एक मरतबा उसने बताया था कि ये सूखे दूध के जो पैकेट मिलते हैं $10 के मिल्क पैक के ना, उसने कहा जी इसके अंदर 1 किलो के अंदर आप अगर 2 साशे वो 10-10 रुपये वाले भी वो भी उसके अंदर जब वो बॉयल हो रहा होता मिक्स कर दें तो इसका गाढ़ेपन में बहुत, और मैंने किया बिल्कुल बहुत ही थिक, बिल्कुल जैसे किसी ने प्रेस करके कोई तय किसी ने लगाई हो, बहुत अच्छा बना। कल मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर पुरानी रेसिपी मेरी देखेंगे तो उसमें ये था, जब दूध उबल रहा तो उसमें 2 साशे 10-10 रुपये वाले सूखे दूध के कह लें, मिल्क पैक के कह लें, किसी के भी, वो भी इसमें साथ मिक्स कर दें तो बहुत ही अच्छा जमता है। ठीक है, ये देख लीजिए ग्लास के उसमें मैंने शिफ्ट करके अब इसको फ्रिज में रख देंगे। तो चलो 2-3-4 दिन जितने दिन भी चलेगा, शुरू करके खाता रहूँगा। तो ये है सूरत हाल।